वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब हम बात करेंगे 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल मेहनत, आलमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाला एक ऐसा सफ़र जिसमें लॉन्ग रेंज शूटिंग के मैदान में मुल्क के लिए उन्होंने बहुत सारी नई तारीखें रकम की हैं। 2004 में वॉक एंड शूटिंग क्लब से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले इस शूटर ने ना सिर्फ अमेरिका, जनूबी अफ्रीका और यूरोप में पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात हासिल किए, बल्कि 2023 में यूरोपीय लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में यूरोपीय रिकॉर्ड भी बराबर किया। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो अफ्रीका में 5 मेडल जीते हैं उन्होंने बिजली चैंपियनशिप में। 10 बैनुल-अक़वामी तमगों के साथ वो आज पाकिस्तान के कामयाब तरीन एफ क्लास लॉन्ग रेंज शूटर समझे जाते हैं। और इस्लामाबाद में मुनक्किदा सदारती एज़ाज़ात की तकरीब में उन्हें लॉन्ग रेंज शूटिंग में गैर मामूली खिदमात और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। और यूँ शूटिंग स्पोर्ट्स की तारीख में पहली बार ये बावकार एजाज़ किसी शूटर के नाम हुआ, और वो नाम हमारे साथ मौजूद है। आपका जाना पहचाना नाम जनाब मोहसिन नवाज साहब आज सुख की सोच में हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर फॉर यू, आपने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर करें कि कैसे आप आए इस सारी फील्ड में और किन किन चैलेंजेस का सामना आपको रहा। शूटिंग स्पोर्ट, इट्स नॉट अबाउट शूटिंग स्पोर्ट्स। किसी भी खेल में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपने अपना पोटेंशियल और अपनी कैपेबिलिटी को गेज करना होता है। अब अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स का आगाज़ करते हैं, जिस तरीके से अदर इट्स शूटिंग स्पोर्ट, जैसे मैंने वॉक एंड शूटिंग क्लब से स्टार्ट किया, तो मुझे फील हुआ कंपैरेटिवली जो लोग ऑलरेडी शूटिंग कर रहे हैं मैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपका कुछ ऐसा टैलेंट होता है, ऐसा पोटेंशियल होता है, आपको खुद से एक्सप्लोर करना होता है। Exactly. तो उसको देखते हुए फिर आगे चीज़ें, आप नेशनल चैम्पियनशिप्स में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और इट्स बीन 20 ईयर्स नाउ, 20 साल से मैं इस खेल में हूँ। और फिर क्लब मैचेस से, ये वॉक एंड से, फिर गन क्लब इस्लामाबाद से जो इनके क्लब मैचेस होते हैं, तो वहाँ से आई फील है कि मुझे ये चीज़ों को सीरियसली लेके चलना चाहिए। सही। फिर 2007 में मैंने एक नेशनल चैम्पियनशिप में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल लिए, और वो मैंने अपनी एक सिंपल हंटिंग राइफल से लिया। अच्छा। और एक शिकारी राइफल से। वहाँ हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मोहसिन यू शुड टेक इट सीरियसली। फिर मैंने आगे इस पे इंटरनेशनली जाके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ यूएस से, उधर मैंने इनकी ट्रेनिंग वगैरह ली और उनका लाइफ मेंबर बना। और आगे खेलते हुए फिर 2021 में मैंने 5 मेडल लिए ये बिजली चैंपियनशिप में। 2023 में जो यूरोपियन रिकॉर्ड है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा मैच है, 15 से 20 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें फिर 2024 में मेडल्स लिए। तो अभी ये है कि हमारा करंटली जो पाकिस्तान की टीम और एज ए इंडिविजुअल वो वर्ल्ड रैंकिंग पे है, और कंसिस्टेंटली हम इस पोडियम पे हैं। और इस टाइम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर ये लॉन्ग रेंज शूटिंग स्पोर्ट जो है, इस टाइम वन ऑफ द टॉप अचीविंग सेटअप है पाकिस्तान के अंदर। दैट्स वेरी ग्रेट। आपने जितनी अचीवमेंट्स गिनवाई वो तो मैंने सबसे पहले बता दी थी, लेकिन मुझे मोहसिन ये बताइएगा कि आपने जब शूटिंग का आगाज़ किया, वो क्या कहते होते 2004 से 7 तक तो आप टाइम पास करते रहे, लेकिन उस टाइम पास में भी आपने बहुत कुछ अचीव किया। द मोमेंट यू एंटर्ड इन दैट प्रोफेशनल लाइफ, सो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ी या फिर खुद ही अपनी स्किल्स को आपने इन्हेंस किया? वो कहाँ से इन्हेंस हुई है? क्योंकि जब बड़े अरीना में आप जाते तो इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट, कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। कोई भी इंसान किसी भी लाइफ में जब ग्रो कर रहा होता है तो उसको एक स्ट्रगलिंग फेस का सामना करना पड़ता है, और वो जो स्ट्रगलिंग फेस का जो एक फेज है ना, जो एक टाइम है, वही उसको बनाता है, वही उसको सिखाता है। और जब मैंने इस पे स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में एज सच कोई इंस्टीट्यूट नहीं था या सेटअप नहीं था जो सिविलियन के लिए कोई आपको कोचिंग या ऐसी चीज़ें मिल सके। उसके लिए फिर मैं बाहर गया, और यूएस में मैंने कोच हायर किए और उनसे ट्रेनिंग ली, उनको आगे चीज़ों को देखते हुए, और अब मैं उन्हीं जो वर्ल्ड चैंपियन थे उनके विजन पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने तब मुझे ये चीज़ बताई कि जस्ट आपसे एक शेयरिंग के तौर पे बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मोहसिन, आप लोगों की जो स्पोर्ट्स की कम्युनिटी है ना, वो बहुत सेल्फिश है। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपने क्यों बात की? उन्होंने कहा आपके पास जो भी बंदा स्पोर्ट्स में एक वंस एक ख़ास अचीव कर लेता है, वो आगे उस स्पोर्ट्स में वो अपना नाम दे के नहीं जाता। Exactly. तो जब वंस यू अचीव समथिंग, आप इसको पास ऑन करें। तो उसने कहा जी आप आज वादा करें कि आप जब वंस यू अचीव समथिंग मोहसिन, 5 से 10 मोहसिन आपने इस खेल के अंदर और तैयार करने। अब मैं उस विजन पे काम कर रहा हूँ,
اور اسپورٹس کلچر کو گرو کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ اسپورٹس کلچر جو ہے وہ گرو کرے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ناؤ دس اسپورٹس از ریکگنائزڈ ان پاکستان. جب آپ کی ریکگنائزیشن اسٹیٹ لیول پہ ہو جائے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریکگنائز کر لیا, اور میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا, ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں جنہوں نے ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی کہ ہم یہاں انٹرنیشنل گراؤنڈز میں انٹرنیشنل لیول کی پریکٹس کر سکیں, اور پھر ورلڈ پوڈیم پہ جا کے, ورلڈ سٹیج پہ جا کے اس کو ہم پرفارم کر سکیں. صحیح. اچھا محسن, یہ تو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بتایا, لیکن مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا کہ عالمی سطح پر جب پاکستانی شوٹرز ڈالتے ہیں تو وہاں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیلنجز کا سامنا پاکستانی شوٹرز کو کرنا پڑتا ہے؟ اس میں شوٹنگ کے علاوہ کسی بھی سپورٹس میں نا, جب آپ کو میں ایک جنرل پریکٹس بتاتا ہوں, ایز اے اسپورٹس مین آپ نے اپنی جو پریکٹس آپ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ڈیلیور کر رہے ہیں, لیٹ سپوز اس کی ایک نارمل پریکٹس ہے کہ آپ کسی بھی کھیل کے اندر لیٹ سپوز 100 مارکس ہیں, آپ نے وہ 100 مارکس کا جو انٹرنیشنل تھریش ہولڈ ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ڈیلیور کرنا ہے. ظاہری بات ہے آپ نے ورلڈ چیمپئن کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, تو آپ نے اسی کانفیڈنس کے ساتھ جا کے انٹرنیشنل گراؤنڈ میں وہی اپنی پریکٹس ڈیلیور کرنی ہے. اگر آپ کی پریکٹس انٹرنیشنل گراؤنڈ میں ڈیلیور ہوگی تو یو ول بی اے ونر. پرابلم وہاں آتی ہے جب آپ اپنے ہوم گراؤنڈ میں وہ پریکٹس ڈیلیور کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی جا کے آپ سے اپنی پریکٹس ہی نہیں ڈیلیور کی گئی, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے چیلنجنگ سچویشن. اسی وجہ سے پھر میں نے آئی ہیو ڈن مائی ماسٹر ان اسپورٹس سائیکالوجی. اس میں نے اپنے لیے ویلیو ایڈ کی کہ میں خود اس چیز کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں. کہ ظاہری بات ہے اٹس ویری نیچرل کہ ابھی میں آپ کے پاس یہاں شو میں بات کر رہا ہوں, ہر انسان کو کسی بھی ڈومین کے اوپر آپ کو انزائٹی ٹریگر کرتی ہے. انزائٹی جو ہوتی ہے, آپ نے انزائٹی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ ہے ایک آرٹ. یہ کام ہے اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا اور کوچ کا, کہ جب ایک کھلاڑی وہی کام جا کے انٹرنیشنلی نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے اس کے سائیکولوجیکل کنسرن ہے, اس میں کیپیبلٹی پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے پاکستان کے اندر ورلڈ لیول کا اولمپک کا پوٹینشیل ہے جو کہ بہت کامن ہے, اور اگین جو چیز کمپرومائز ہے وہ کانفیڈنس ہے. جو چیز باہر جا کے آپ سے ڈیلیور نہیں ہوئی آپ اپنے ملک میں کر رہے تھے, تو کیا وجہ تھی؟ وہ کانفیڈنس تھا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ اور بھی لے لیجیے گا کہ جب ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے, آپ آئی تھنک فیصل آباد میں بزنس بھی کرتے ہیں, یو آر فرام گڈ فیملی, ویل آف فیملی, اس وجہ سے آپ یو ایس گئے, وہاں پہ جا کے آپ نے کوچ ہائر کیا. مائی کوشچن از کہ پورے پاکستان میں شاید ہزاروں محسن ہوں گے یا سینکڑوں محسن ہوں گے, ان کو کوچنگ کے لیے پھر کس طرح کی فیسلٹیز, اگر وہ فیسلٹیز یو ایس والی نہ ملتی تو وہ یہ ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں ابھی بھی؟ اس میں میری فیملی کی جو مورل سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. فائنینشلی تو اس چیز کے اندر میرا جو آئی ایم برانڈ امبیسڈر فار کیلس آپٹکس, یہ کاسٹین بیس یہ اسکوپس بناتے ہیں, پیراگرین بلٹس, یہ ساؤتھ افریقن جو بلٹس بناتے ہیں, میں ان کا برانڈ امبیسڈر ہوں. پھر آپ کو میں اس شو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہاک اسمتھ گن کلب ہے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک شوٹنگ سیٹ اپ آنے والا ہے. اٹس اے سرپرائز فار پاکستان شوٹنگ کمیونٹی کہ یہ آنے والے ٹائم میں یہ اوپن ہو رہا ہے. یہ آپ کا جب ونس آپ کسی بھی سپورٹس میں ایک سرٹن لیول پہ گرو کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ایز اے اسپانسر مل جاتی ہیں. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایز اے برانڈ امبیسڈر وہ چیزیں مینیج کر رہے ہیں. تو باقی آپ کی فیملی کی سٹارٹ کی بات کروں, سٹارٹ پہ آپ یو ایس گئے, وہاں پہ آپ نے ایکسپینسز بھی میٹ کیے ہوں گے. پاکستان میں ہر شخص نہیں جا سکتا, اتنی ایبلٹیز کیپیبلٹیز فائنینشلی نہیں ہوتی ہیں. وہ لوگ اب کیا کر سکتے ہیں رائٹ ناؤ, اگر وہ محسن صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کوچنگ پرووائڈ کریں گے؟ ابھی پاکستان میں جو ہمارا PLRA کا سیٹ اپ ہے اٹس اوپن فار پبلک. اب تو جو چیز جو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہر چیز موجود ہے. ہمارے جو جیلم رینجز ہیں, PLRA کا جو سیٹ اپ ہے وہ اٹس ناؤ انٹرنیشنل لیول. اب آپ کو کسی بھی طرح کی انٹرنیشنل بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو لوکلی پاکستان میں ہر طرح کی کوچنگ اویلیبل ہو سکتی ہے, جو کہ ہم آلریڈی پاکستان کے جو پاکستانی شوٹرز ہیں وہ ورلڈ چیمپئنز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں.
تو یہ اب یہ چیز مشکل نہیں رہی. صحیح. اچھا محسن مجھے بتائیے گا, آپ نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آرمی چیف صاحب کو دیا, اور اس میں پاکستان لانگ رینج رائفل ایسوسیشن کو بھی آپ نے ساتھ ان کو بھی مینشن کیا, اس پر آپ کیا کہیں گے, کیسے تاثرات ہیں آپ کے؟ اس میں ڈیفینیٹلی جی آپ کی کوئی کھلاڑی کوئی بھی ایز اے انڈیویجول پریزنٹ کرتا ہے پاکستان کو. ایگزیکٹلی. پاکستان کے ساتھ آپ کی جو مدر باڈی ہے سپورٹس کی, وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہے. اور پاکستان سپورٹس بورڈ ایک ایسا سمندر ہے کھیلوں کا جس میں ابھی کرنٹلی جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس شو میں کہ پاکستان میں ابھی پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک اپرچونٹی جو ہے وہ ریویل کی ہے ٹیلنٹ ہنٹ کی. کہ کوئی بھی انڈیویجول اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ اپنی ویڈیوز اپنے پوٹینشیل کی اور آپ یہاں پاکستان سپورٹس بورڈ سے رابطہ کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا شوٹنگ سپورٹس, کسی بھی سپورٹ کے اندر آپ آئیں, اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور نیشنل لیول پہ آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو باقی یہ جو ہماری جس طرح 2021 میں فیڈریشن بنی ہے, یہ سارا کریڈٹ ڈیفینیٹلی فیڈریشن کی بیس پہ آگے جس طرح کی ملک کی پریزنٹیشن ہے, جس طریقے سے ملک نے آگے جا کے پریزنٹ کیا ہے, تو آبویسلی وہ باڈی کریٹ ہوئی ہے تو آگے جا کے ایک سارا سیٹ اپ جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا. دیر از اے لاٹ آف انڈیویجول اسپورٹس, اسپیشلی اگر کل ہمارے پاس ٹینس اسٹارز موجود تھے, وہاں پہ بھی کافی زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دس شوٹنگ گیم کہ یہاں پہ ایک پلیئر کے لیے یہ کتنی لوکریٹو ہے کہ وہ جائے اور اپنا فائنینشلی بھی یہاں پہ جا کے اسٹیبل ہو سکتا ہے. دیکھیں جہاں تک فائنینشیل کنسرن ہے, آپ کو میں ایک ورلڈ وائڈ پریکٹس بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی سپانسرز ہیں, باقی ایسے سیٹ اپس ہیں, تو ہر بندہ ریس کا گھوڑا ہی پکڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے, لمبی ریس کا گھوڑا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں ایز انڈیویجول ہمارے سپورٹس پالیسیز پہ کام ہونے والا ہے. ایکڈیمکلی جو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں ادھر سپورٹس بیس ایڈمیشن ہونے چاہیے, اور یہ اس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ بچے جو ہیں کھیل میں سپورٹس کی وجہ سے, جیسے کہ پہلے ایک پریکٹس تھی, اب شاید یہ چیز اب نہیں ہے ہمارے ایکڈیمکلی کہ سپورٹس بیس پہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو جو لوگ جو ادارے مجھے سن رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ چیز اب اس کو امپلیمنٹ کریں کہ سپورٹس بیس کو آگے لے کے چلیں, اور یہ چیز آلریڈی ہمارے امپلیمنٹ ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کا آگے بہت پوٹینشیل ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم بات کرے تھے, تھوڑا سا جلدی جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو پاکستان میں شوٹنگ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت کیسا ہے اور اس میں کیا کیا مزید بہتری ہو سکتی ہے؟ کرنٹلی تو ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے پاکستان میں وہ انٹرنیشنل گراؤنڈز کا ہے, اور اس پہ ہماری جس طریقے سے پریکٹس چل رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو لانگ رینج چیمپئن شپ ورلڈ چیمپئن شپ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ٹیم اور انڈیویجول جو ہے وہ انشاءاللہ ورلڈ پوڈیم پہ ہوں گے. ایک سوال اور رہ گیا, تمغہ امتیاز ماشاءاللہ سے آپ نے اس وقت ہمارے سامنے بھی وہ زیب تن کیا ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہاؤ فیلنگ کہ ماشاءاللہ سے آپ کو پاکستان اب ریکگنائز کر رہا ہے, گورنمنٹ لیول پہ ریکگنیشن مل رہی ہے آپ کو. یہ تو جی میں اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, محنت سارے کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ کسی سے کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک جب کسی کو نواز دے تو وہ چیز کرتے, یہ سب سے ایک اہم بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ محسن صاحب فار کمنگ. محسن نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل میں گفتگو کی ان کے ساتھ. خواتین و حضرات, صبح کی سوچ میں یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.